बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करंट न्यूज़ विद राना हबीब में आज आपसे मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के हवाले से अहम मालूमात शेयर करूंगा। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में ज़िला फैसलाबाद के 10 कौमी और 21 सूबाई हलकों में से कितने हलकों की टिकट्स फाइनल की गई हैं और कौन कौन से हलके पेंडिंग किए गए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में आज ज़िला फैसलाबाद के 10 कौमी में से 8 और 21 सूबाई में से 12 सूबाई हलकों की टिकट्स फाइनल कर ली गई हैं, जबकि बाकी हलकों के मामलात डिस्प्यूट कमेटी के सुपुर्द किए गए हैं। सबसे पहला जो फैसलाबाद का हलका है वो NA 95 है। NA 95 में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि इस हलका से आसम नज़ीर जो हैं उन्हें मुस्लिम लीग नून की टिकट मिलेगी, मगर गुज़श्ता रोज़ आसम नज़ीर जो है वो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में पेश ही नहीं हुए। NA 95 से मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए चेयरमैन फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान ने दरख्वास्त दी थी और गुज़श्ता रोज़ वो इंटरव्यू में पार्टी क़यादत के सामने पेश भी हुए, मगर मेरे ज़राए के मुताबिक मलिक तहसीन अवान के हवाले से वहाँ पे कोई ख़ास पेशरफ्त इसलिए नहीं हो सकी कि जब मलिक तहसीन अवान ने अपने हवाले से तारफ़ करवाना शुरू किया तो मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने उन्हें पहचाना ही नहीं, जिसकी वजह से ये बात सामने आई कि NA 95 में तहसीन अवान के हवाले से उन्हें टिकट मिलने के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त नहीं है। जबकि उसके जो झैली हलके हैं PP 98, वहाँ से मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी आज़ाद अली तबस्सुम और उसके साथ जो दूसरा हलका है PP 99, वहाँ से राना शुएब अदरीस, इन दोनों की टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। जबकि उसके बाद NA 96 जड़ांवाला आता है। NA 96 जड़ांवाला और उसके झैली दोनों हलके जो हैं उनमें PP 100 और PP 101 शामिल हैं। पार्टी की तरफ से इन तीनों हलकों को पेंडिंग किया गया है, मगर मेरी मालूमात के मुताबिक इस हलका में जब तलाल चौधरी अपनी बारी पर खड़े हुए तो मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ ने तलाल चौधरी की पार्टी खिदमात पर उन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने उनकी मुश्किल वक़्त में साबित कदमी को भी बेहद सराहा। मगर इस दौरान जिस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ तलाल चौधरी के हवाले से सताइशी कलमात कह रहे थे, तो इस दौरान मियाँ शहबाज शरीफ भी दरमियान में बोल पड़े और मियाँ शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ को मुखातब करते हुए कहा कि हमें इस मौका पर मुनहरफ अरकान की कुर्बानियों को भी नहीं भुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी जो हुकूमत बनी थी उसका जो मेन जो किरदार था इन मुनहरफ अरकान का था, इसलिए हमें इसकी कुर्बानियों को भी नहीं भुलाना चाहिए। इस गुफ्तगू के बाद उस हलका को पेंडिंग कर दिया गया। जबकि उसके बाद जो NA 97 है तांदलियांवाला, NA 97 तांदलियांवाला से अली गोहर बलोच की टिकट फाइनल हो गई है। उनके मुकाबले में उनकी जो भाभी हैं आयशा रजब बलोच, उन्होंने भी दरख्वास्त दी थी, मगर आयशा रजब बलोच के मौक़िफ़ को पार्टी की तरफ से कोई ख़ास पजीराई नहीं मिल सकी, इसलिए इस हलका से अली गोहर बलोच की टिकट फाइनल है। उसके जो झैली हलके हैं उनमें PP 102 और PP 103 शामिल है। PP 102 से जाफ़र होचा और PP 103 से सफदर शाकिर की टिकट फाइनल की गई है। हालांकि अजलास में जिस वक़्त सफदर शाकिर ने खड़े होकर मियाँ नवाज शरीफ की तारीफ़ करना शुरू की तो मियाँ नवाज शरीफ ने उन्हें मुखातब करते हुए कहा कि आप किसी वक़्त इधर होते हैं और कभी उधर होते हैं, आपका भी कुछ मालूम नहीं होता। मगर मेरे ज़राए के मुताबिक इस गुफ्तगू के बावजूद वहाँ से टिकट सफदर शाकिर की ही फाइनल है। जबकि इसके बाद जो चौथा हलका है वो NA 98 समुंदरी का है। NA 98 समुंदरी से शहबाज बाबर की टिकट फाइनल हो गई है। जबकि उसके जो झैली हलके हैं उनमें PP 104 और PP 105 है। PP 104 से चॉइस अब्दुर्रहमान ने अपनी बारी पर आरफ गिल के हवाले से इल्ज़ामात की बौछार की, मगर जिस वक़्त आरफ गिल पर चॉइस अब्दुर्रहमान इल्ज़ामात की बौछार कर रहे थे, इसी दौरान शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ के कान में कुछ बातें की, जिस पर मियाँ नवाज शरीफ खामोश होकर उन्होंने सर असबात में हिला दिया
اور چودھری صفدر رحمان کو بیٹھنے کا کہہ دیا۔ اس طرح میرے ذرائع کے مطابق اس حلقہ میں جو عارف گل ہیں ان کی پارٹی سے کمٹمنٹ ہو چکی ہے اور اس حلقہ سے عارف گل کی ٹکٹ کنفرم ہے۔ جبکہ پی پی 105 میں راؤ کاشف رحیم جب اپنی باری پر کھڑے ہو کر بولنے لگے تو مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف اور مریم نواز اس دوران بول پڑی، اور میاں شہباز شریف اور مریم نواز نے راؤ کاشف رحیم کو بولنے سے روکتے ہوئے راؤ کاشف رحیم کی پارٹی خدمات کو بے حد سراہا اور ان کے حوالے سے ستائشی کلمات کہتے ہوئے میاں نواز شریف کو مخاطب کرتے کہا کہ راؤ کاشف رحیم مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ چٹان کی طرح ڈٹے رہے ہیں، اس لیے یہ ہمارے بہت ہی مخلص ساتھی ہیں۔ جس کے بعد مریم نواز نے راؤ کاشف رحیم کو خود ہی بات کرنے سے روکتے ہوئے انہیں بیٹھنے کو کہہ دیا۔ اس طرح میرے ذرائع کے مطابق اس حلقے سے بھی راؤ کاشف رحیم کی ٹکٹ فائنل ہے۔ جبکہ ضلع فیصل آباد کے حلقہ NA-99 کی جب باری آئی تو اس موقع پر اجلاس میں کافی جذباتی ماحول پیدا ہو گیا۔ جذباتی ماحول اس لیے پیدا ہو گیا کہ میاں فاروق جو کہ وہاں سے سابق MNA ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر اپنے سگے بیٹے میاں معظم فاروق کے حوالے سے میاں نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میاں معظم فاروق میرا نافرمان اور گستاخ ہے، اس لیے میں کسی قیمت پر یہ نہیں چاہوں گا کہ اسے پارٹی ٹکٹ دی جائے، بلکہ میرا سیاسی جانشین میاں قاسم فاروق ہے، اس لیے میاں قاسم فاروق کو ٹکٹ دی جائے۔ اور اس موقع پر میاں فاروق میاں معظم فاروق کے حوالے سے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے، جس پر میاں نواز شریف نے میاں معظم فاروق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اگر چیئرمین بنے یا آپ کی سیاست، وہ سب میاں فاروق کی وجہ سے تھی اور آپ کی پارٹی میں پہچان بھی میاں فاروق کی وجہ سے تھی، اس لیے فوری طور پر اپنے والد میاں فاروق کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگے۔ اس موقع پر میاں نواز شریف نے معظم فاروق کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے رتبے کے حوالے سے کیا فرمایا ہے، تو اس لیے فوری طور پر اٹھ کر اپنے والد کے پاؤں پکڑ لو اور ان سے معافی مانگو۔ جس پر میاں معظم فاروق اپنی سیٹ سے اٹھ کر اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے ہاتھ ملایا۔ اس دوران انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی سے بھی گلے ملیں، جس پر میاں معظم فاروق اجلاس کے دوران ہی اپنے بھائی میاں قاسم فاروق سے بھی بغل گیر ہوئے، مگر اس دوران میاں نواز شریف نے میاں فاروق کی پارٹی خدمات کو بے حد سراہتے ہوئے میاں معظم فاروق کی شدید سرزنش کی۔ میرے ذرائع کے مطابق اس حلقے سے بھی میاں قاسم فاروق کی ٹکٹ 100% کنفرم ہے۔ اس کے بعد جو ان کے جو ذیلی حلقے ہیں PP 106 اور PP 107، ان دونوں حلقوں میں بھی انٹرویوز تو ہوئے ہیں، مگر ان دونوں حلقوں کو بھی پینڈنگ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حلقہ NA-100 آتا ہے۔ NA-100 میں سے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان نے درخواست دی تھی، اور اس سیٹ میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے، رانا ثناء اللہ خان کی سیٹ یہاں سے 100% ان کی ٹکٹ کنفرم ہے۔ اس کے بعد جو ان کے صوبائی حلقے ہیں ان میں سے PP 108 سے میاں اجمل آصف اور PP 109 سے ظفر اقبال ناگرہ کی ٹکٹس کنفرم ہیں۔ یہ تھے ضلع کے حلقے جو کہ یہاں پہ ان کے حلقے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے فیصل آباد کے اب شہری حلقوں کے حوالے سے معلومات شیئر کروں گا۔ فیصل آباد کا جو سب سے پہلا حلقہ ہے وہ NA-101 ہے۔ NA-101 سے میری معلومات کے مطابق، میرے ذرائع کے مطابق میاں عبد المنان کی ٹکٹ وہاں سے کنفرم ہو گئی ہے، اور اس حلقہ سے باقی بھی دیگر امیدوار تھے، مگر میاں عبد المنان کی پارٹی خدمات کو میاں نواز شریف نے سراہتے ہوئے ان کی ٹکٹ کو کنفرم کر دیا ہے۔ اس کے بعد NA-102 سے چودھری عابد شیر علی، NA-103 سے حاجی اکرم انصاری اور NA-104 سے راجہ ریاض احمد کی ٹکٹس کو کنفرم کر دیا گیا ہے۔ اب میں فیصل آباد شہر کے جو صوبائی حلقے ہیں اس کے حوالے سے آپ کے بتاتا چلوں۔ جو PP 110 ہے وہاں سے مہر حامد رشید، PP 111 سے فقیر حسین ڈوگر کی ٹکٹس کو کنفرم کیا گیا ہے، PP 112 کو پینڈنگ کیا گیا ہے، PP 113 سے رانا علی عباس کی ٹکٹ کو کنفرم کیا گیا ہے، PP 114 کو تاحال پینڈنگ کیا گیا ہے، PP 115 سے میاں طاہر جمیل،
PP 116 سے رانا احمد شہریار، PP 117 اور PP 118 کو تاحال پینڈنگ کیا گیا ہے۔ فیصل آباد شہر کے صوبائی حلقہ PP 114 کے انٹرویوز کے دوران بھی ایک موقع پر بڑی ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی، جب سٹی صدر شیخ اعجاز احمد نے انٹرویو کے دوران میاں نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ 2013 کے الیکشن میں شفیق احمد گجر اور شیخ یوسف ان دونوں نے آپ کی ہدایات کے باوجود پارٹی ٹکٹ کی مخالفت کی اور مجھے ہرانے کی کوشش کی تھی، جس پر میاں نواز شریف نے شفیق احمد گجر کے انٹرویو کے دوران انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پارٹی ہدایات کے باوجود پارٹی ٹکٹ کی مخالفت کیوں کی تھی؟ تو شفیق احمد گجر نے کہا کہ انہیں برادری نے مجبور کیا تھا، جس پر میاں نواز شریف نے شفیق احمد گجر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے الیکشن پارٹی ہدایات پر لڑنا تھا یا برادری کی ہدایت پر لڑنا تھا۔ اس دوران انہوں نے شفیق احمد گجر کے ساتھ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کو کہہ دیا۔ شہر کے صوبائی حلقہ PP 117 کے انٹرویوز کے دوران جب سابق ناظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ رضوان نے اپنی پارٹی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے جب میاں نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بتایا کہ مسلم لیگ نون کا ان کے خاندان پر ایک بہت بڑا احسان ہے، جس پر میاں نواز شریف نے خواجہ رضوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کون سا احسان ہے؟ تو خواجہ رضوان نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں ان کے بھائی اور بھتیجا جب گرفتار ہوئے تو اس وقت میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی وجہ سے انہیں وہاں سے رہائی ملی، جس پر میاں نواز شریف نے خواجہ رضوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اتنے بڑے کام کے بعد بھی آپ کو پارٹی ٹکٹ کی ضرورت ہے، جبکہ اس دوران نہ جانے خواجہ رضوان نے رانا ثناء اللہ خان کا نام تک نہ لیا، حالانکہ خواجہ رضوان کے بھائی خواجہ لقمان اور ان کے بھتیجے کی رہائی میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کا تھا۔ رانا ثناء اللہ خان نے ہی اس وقت سعودی حکومت سے رابطہ کر کے ان کے بھائی کی رہائی میں اہم کردار ادا کیا تھا، مگر اجلاس کے دوران خواجہ رضوان نے رانا ثناء اللہ خان کا نام تک نہ لیا۔ جس وقت خواجہ رضوان نے میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار کا نام لیا تو اس دوران سٹی جنرل سیکرٹری نون لیگ میاں ضیاء الرحمان نے اونچی آواز میں مخاطب کرتے ہوئے خواجہ رضوان کو کہا کہ وہ رانا ثناء اللہ خان کا بھی ذکر کریں، جن کی ذاتی کاوش کی وجہ سے ان کے بھائی کو رہائی ملی۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔